اس کا نام تو بلیا بن ملکان ہے، خضر کا نام ہے بلیا بن ملکان، لیکن مشہور خضر سے، اور خضر اس لیے کہلاتا ہے کہ جس جگہ بیٹھ جاتے تھے وہاں ہری گھاس نکل آتی، یہ روح کا مادہ تھا اس میں۔ اور خضر ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ سکندر ذوالقرنین جب سفر دنیا کے لیے نکل رہے تھے اور شروع میں عمرہ کیا تو کعبہ کے دروازے پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا حال بتایا کہ حضرت ارادہ ہے سیر دنیا کرنے کا، آب حیات کا وقت قریب ہے، شاید اس چشمے میں کچھ پانی پی سکوں، عمر بڑھ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا بھانجا یا بھتیجا ہے بلیا بن ملکان خضر، اس کو وزیر رکھو، کام کا آدمی ہے، قابل ہے بہت۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ چشمہ نکلا، 1000 سال بعد ایک دفعہ دنیا میں چمکتا ہے وہ، اور جس نے اس کا پانی پیا اس کی زندگی بڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن ذوالقرنین آگے بڑھا تھا اور خضر پیچھے تھا، اس نے بہت آواز لگائی لیکن وہ پہنچ نہ سکا تو خود پانی پی لیا، اور پھر وہ پانی سوکھنے لگا۔ عبد الرحمن جامی نے اس کا ذکر کیا ہے، تہ دستان قسمت را چه سود از رهبر کامل کہ خضر از آب حیوا تشن می آرد سکندر را۔ تہ دستان قسمت را چه سود از رهبر کامل، بدبختوں کا کیا کرنا ہے کہ وہ بڑے عالم سے کیا فائدہ لے، کہ خضر از آب حیوا تشن می آرد سکندر را، آب حیات نکل آیا اور ذوالقرنین کی قسمت میں نہیں تھا تو خضر نے پی لیا، اس کی عمر بڑی ہو گئی۔ اور عین الحیات کا ذکر بخاری اور مسلم میں ہے، عین الحیات یعنی آب حیات کا چشمہ۔ بعض لوگ مقاصد سمجھتے نہیں، ناحق تردید کر لیتے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پایا انہوں نے بندے کو ہمارے بندوں میں سے، اشارہ ہے کہ ایسے ہمارے اور بھی بہت بندے، ایک نہیں ہے خضر، جو غائب رہتے ہیں اور مستور رہتے ہیں۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، ان کو دے چکے تھے ہم رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور علم دیا تھا اس کو اپنے پاس سے خاص علم۔ حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون جب واپس آئے تو دیکھا کہ دریا کے کنارے گھاس پر چادر اوڑے ہوئے ایک شخص لیٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، نے چادر سے سر نکالا، کہا انا بیارضک السلام، کہاں سے جنگلوں میں سلام کرنے پہنچ گئے؟ حضرت نے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے کہا کیا نام ہے؟ آپ نے کہا موسیٰ۔ اس نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہو۔ حضرت سمجھ گئے کہ اطلاع کر دی گئی، خاص پیغمبر آ رہا ہے، اٹینشن رہو۔ قال له موسیٰ، کہا ان سے حضرت موسیٰ نے، هل اتبعک، میں آپ کا اتباع کر سکتا ہوں، الا اس لیے ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھا دیں، مما ان علوم میں سے، علمت رشدا، جو آپ کو سکھائے گئے ہیں کارآمد، رشد علم ہو تو رشد ہدایت کا علم۔ حضرت موسیٰ نے کس پیار سے کہا،
قرآن کو دیکھو، حل اتبعک، ہائے ہائے، میں اتباع کرنا چاہتا ہوں، مطیع و فرمان بردار رہوں گا۔ شاگرد کا پہلا کام استاد کے سامنے مطیع ہونا ہے، فرمان بردار ہونا ہے۔ در رہے منزل لیلا کے خطرہ ہاست بجان، شرط اول قدمہ است کے مجنوں باشی۔ کتنا بڑا علم، کتنی بڑی شریعت، کتنی بڑی کتاب توریت، کتنی بڑی امت بنی اسرائیل کی عطا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ ایک باکمال ہستی ہے تو فرمایا حل اتبعک، میں اتباع کروں آپ کی، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ علم کا حصول تب آسان ہوگا جب اتباع کامل ہو۔ امام الازہر مولانا انور شاہ اور شیخ الاسلام حضرت مدنی نے حضرت شیخ الہند کا ایسا اتباع کیا ہے جس کی نظیر دنیا میں مشکل ہے، نظیر مشکل ہے۔ قال، خضر نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ سے نہیں ہو سکے گا میرے ساتھ صبر۔ داخلہ کتنا مشکل ہے، اور انہوں نے کہا میں پورا متبع رہوں گا۔ خضر نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دروازے کھلے اور آنے سے پہلے داخل ہو، داخلے کی بھی شرائط و آداب ہوتے۔ کیوں کہا خضر نے؟ خود بخاری میں ہے کہ خضر نے کہا آپ کے لیے توریت کافی ہے، کم کتاب آپ کو نہیں دی، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے پیچھے آنے کی؟ تو خضر جانتے ہیں کہ میرے تکوینی علوم کی موسیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، لن تستطیع معی صبرا۔ اور خضر ایسی نبوت کے پیغمبر تھے کہ وہ ماورائے شرع تھے، اور نبی ماورائے شرع کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ جواب صرف اس سال آ رہا ہے، اس سے پہلے 17 سال نہیں دیا، یہ ایک اضافہ آج ہو گیا۔ چونکہ خضر والجمہور علی انہ نبی روح المعانی میں ہے، اور تکوینی نبی ہے، ان کا کوئی قوم امت حلال حرام نہیں ہے، تو پیغمبر اس قسم کے ماورا و شرع علوم کے قائل نہیں ہوتے۔ لن تستطیع معی صبرا۔ اور ویسے اتنے بڑے آدمی کو رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، جو خود ایک امت کے ہادی ہے، صاحب کتاب اور نبی مرسل ہے، اور بنی اسرائیل کی نجات اور مغفرت ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ لن تستطیع معی صبرا، آپ کہاں صبر کر سکے؟ اور خضر کو خود پتا ہے کہ جو امور مجھ سے صادر ہوں گے وہ شریعت موسوی میں ناجائز ہوں گے، اور ناجائز پر نبی اور صاحب شرع کو خاموش رہنا جائز نہیں ہے۔ لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا، اور کیسے صبر کرو گے، علامہ ایسی چیزوں پر لم تحط بھی خبرا، کہ حاصل نہیں ہے آپ کو اس کی خبر، آپ کو پتہ نہیں ہے، پتہ بعد میں چلے گا۔ اللہ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، حضرت نے فرمایا ان قریب پاؤ گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، ولا آسی لک امرا، خلاف نہیں کروں گا آپ کے کہنے کا۔ قال، خضر نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پس اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہی ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، پوچھنا نہیں مجھ سے کچھ بھی۔ دیکھو علم کا پہلا مبدأ سوال ہے، اور پابندی لگائیے کہ یہاں سوال نہیں ہوگا، خبردار۔ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ بتا دوں آپ کو اس کا حال۔ میں خود بتاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں، چپ چاپ رہو گے۔ اور وہ کلیم ہے، وہ خدا سے بھی چیزیں پوچھ رہا تھا۔ فَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس کا معجزہ ہی کلام ہے، اگر بات نہیں کرنی ہے۔ بہت کڑک داخلہ ہے، بہت سخت شرائط ہے، اور پیغمبر کو داخلے کے لیے نہایت ہی
ایک سنگین کارزار سے گزرنا پڑ رہا ہے.